السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہمارا سلسلہ اپنے سبسکرائبرز کی تربیت نشست کے اندر دوسری تربیت جاننا چاہیے کہ بعض لوگ شوق کے ساتھ کوئی عمل کرتے ہیں لیکن اس کو ناقص چھوڑ دیتے ہیں، نامکمل چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اس میں سمجھیے کہ جو بھی ہمارے سبسکرائبر وغیرہ کوئی عمل کریں اس کو نامکمل نہیں چھوڑنا۔ جب آپ کوئی عمل نامکمل چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس کے نقصانات آپ کو لاحق ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ جان تک جانے کا بھی بعض عملیات کے اندر آپ کو خدشہ ہو سکتا ہے۔ ان میں کس طرح کے نقصانات ہو سکتے ہیں ان کو ہم بالترتیب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ بعض لوگ شوق میں عمل تو شروع کر لیتے ہیں لیکن جلد ہی اکتا کر یا خوف زدہ ہو کر عمل درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں۔ عمل کو کسی بھی وجہ سے درمیان میں نامکمل چھوڑ دیا جائے تو عامل کو اس کے ناقص اثرات سے ضرور واسطہ پڑتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے سبسکرائبرز اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے دوستوں کی بہترین تربیت کرنے کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے ہر جز کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ ہماری اس پلے لسٹ کے ساتھ اور ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ ضرور منسلک رہیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہتر سے بہترین رہنمائی ملے گی جو کسی اور پلیٹ فارم پر آپ کو نہیں مل سکتی۔ سبسکرائبرز کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے جو ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، وہ خصوصی طور پر جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے ہم اپنے چینل کے اندر ایک پلے لسٹ قائم کر رہے ہیں جس کا نام تربیت نشست ہوگا۔ اس کے اندر ہم بالترتیب اپنے سارے عملیات کے بارے میں جو تربیت کیا کریں گے، ہمارے سبسکرائبرز اور دوست احباب سب جو ہیں اس کے اندر ملاحظہ کریں، اور اس طرح سے ترتیب کے ساتھ اگر یہ آپ عملیات کرتے رہیں گے تو آپ اس کے اندر اس صلاحیت کے ماہر ہو جائیں گے کہ آپ خود عمل کر سکیں گے۔ ایسے درمیان میں عمل کو ناقص اور نامکمل چھوڑ دینے والے افراد کو جو مسائل درپیش ہو سکتے ہیں وہ مختصر ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس میں نفسیاتی امراض یعنی اس شخص کے ذہن متاثر ہونا، یہ بھی اس میں بالکل پایا جا سکتا ہے، اور لا یعنی اور فضول قسم کے خیالات جیسے ذہن میں ہر وقت گردش کرتے رہتے ہیں۔ مطلب وہ بندہ بیٹھا سوچتا رہتا ہے کہ میرے ساتھ یوں نہ ہو جائے، میرے ساتھ یوں نہ ہو جائے، یا گھر میں یوں نہ ہو جائے۔ کسی بھی طرح کے وہ خدشاتی طور پر یا الٹی سیدھی سوچیں ان کو جو آتی رہتی ہیں، یہ بھی ان علامات میں سے ایک علامت بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بے ہوشی کے دورے پڑنا، یہ بھی اس کی ایک عمل کی وجہ بن سکتی ہے۔ اس شخص کی ارتکاز توجہ کی صلاحیت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے کسی خاص نقطے پر پوری توجہ سے غور و فکر کرنا ممکن نہیں رہتا۔ یہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے کوئی عمل شروع کیا ہو اور اس کو نامکمل چھوڑ دیا ہو، تو اس وجہ سے بھی اس کی ارتکازی توجہ مرکوز نہیں رہ سکتی اور اس کی صلاحیت ختم ہو سکتی ہے۔ ارتکاز توجہ کے متعلق ہم نے پلے لسٹ کے اندر ایک اور ریکارڈنگ ڈالی ہوئی ہے، وہ نشست نمبر 1 کے نام سے۔ اس کے اندر آپ جا کر سرچ کریں گے تو آپ کو ارتکاز توجہ ہوتی کیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا احتیاطیں اور کیا تدبیر ہے، وہ ساری ہم نے اس پر بیان کی ہوئی ہے اپنے سبسکرائبرز کی تربیت کے لیے۔ وہ نشست نمبر 1 کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اس شخص کو جسم میں عمومی درد، خصوصاً کندھوں میں، گردن میں اور پنڈلی میں درد وغیرہ کی شکایت رہتی ہو تو یہ بھی اس عمل کی ناقص اور نامکمل چھوڑنے کی علامات میں سے ایک علامت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ارواح، جنات اور دیگر غیر مرئی مخلوقات ان کو کہا جاتا ہے جو نظر نہیں آتی۔ مثلا بندہ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی حرکتیں ہوتی دیکھ رہا ہے، کوئی چیز آ کر لگی، کبھی کوئی چیز لگ رہی ہے، کبھی کوئی کھٹکا ہو رہا ہے، کبھی کوئی چیز گر پڑی ہے۔ اس طرح کی بھی جو غیر مرئی اور نظر نہ آنے والی مخلوق اس کو پریشان کر سکتی ہے، اور اس کا خوف زدہ رہنا، ہر وقت خوف محسوس کرنا، یہ بھی ان چیزوں میں سے ایک علامت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اس شخص کی کاروباری حالت یعنی روزگاری یا نوکری وغیرہ میں مسائل کا پیدا ہونا، اس میں روزگار کی بندش، رکاوٹ اور خاتمہ بھی ممکن ہے۔ اس کی بھی ایک وجہ بن سکتی ہے کہ اس نے کوئی عمل مکمل کرنا تھا لیکن اس نے تھوڑا سا دیکھا کہ ابھی میری کاروباری ترقی ہو چکی ہے تو اس نے وہ عمل چھوڑ دیا، تو اس وجہ سے بھی اس کو یہ نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے، وہ عمل اپنا مکمل کرے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو اس میں علامات پائی جا سکتی ہیں، اس شخص کی ذات کے علاوہ اس سے متعلقین یعنی اس کی اولاد، اس کی بیوی، اس کے گھر میں رہنے والے دیگر افراد خانہ اور اس کے گھر کا متاثر ہونا بھی ممکن ہے۔ مثلا وہ تو صحت یاب ہے لیکن اس کے بچے بیمار رہتے ہیں، اس کی بیوی بیمار رہتی ہے، یا گھر کے اندر کوئی بھی بڑا یا چھوٹا بیمار رہتا ہے۔ اکثر اس طرح کے الجھنوں میں اگر وہ اڑا ہوا ہے تو وہ غور و فکر کرے کہ کیا اس نے کوئی عمل شروع کیا تھا جو متعین تھا، جو میعادی تھا، اس میں کوئی قید بیان کی گئی تھی، کچھ اعداد مقرر کیے گئے تھے یا اس کے کچھ یوم مقرر کیے گئے تھے اور اس نے بیچ میں چھوڑ دیا، اس کی بھی ایک علامت ہو سکتی ہے، تو اس کو ازالہ کرنا ضروری ہوگا۔ یہ جو ابھی ہم نے اثرات آپ کو چلت چھوڑنے کی وجہ سے بیان کیے ہیں، ضروری نہیں یہ سب بیک وقت آپ کے اوپر غالب آئیں۔ بعض اوقات اس شخص پر ایک مسئلے میں شکایت ہو سکتی ہے، یعنی جتنی ہم نے علامات بتائی ان میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایک سے زائد مسائل کا شکار ہو جائے۔ حتمی طور پر کسی خاص تکلیف کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی، ہر انفرادی کیس میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے۔ اس کو پہچاننے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ایک کامل عامل کے اندر ہوتی ہے۔ اگر آپ ہم سے رجوع کریں گے، آپ کا استخارہ وغیرہ کریں تو اس کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے، جو علامات ہم نے آپ کو بتائی ہیں یہ ضروری نہیں کہ یہ جس شخص کے اندر پائے جائیں اس نے کوئی عمل ہی چھوڑا ہو تو اس کے اندر یہ علامات پائی جائیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ ضروری ہے کہ جو عمل چھوڑے اور چھوڑنے کے بعد اگر علامات اس کے اندر پائی جائیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہو،
یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے جو نا تجربہ کار ہیں یا صرف سنا کر عامل بنے ہوئے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم نے جو مسئلہ بیان کیا ہے تو آپ کسی کے اندر ایسی بات پائیں تو آپ کہیں آپ نے کوئی عمل چھوڑا ہوگا اس لیے آپ کے اندر یہ بات پائی جا رہی ہے۔ تو نیم اللہ خطرہ ایمان نہیں بننا، بلکہ آپ کسی صحیح عامل سے جو باشرع ہو، دینی اور دنیاوی مسائل سے واقف ہو، عملیات کی دنیا کے اندر بھی اس کا ایک نام ہو، اس سے آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے آپ کی بہترین سے بہترین رہنمائی بھی ہوگی اور آپ کے مسائل کا حل بھی ہوگا۔ ہمیں اور ہماری ٹیم کو اپنی نیک دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔